Praise the Lord. خدا تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. Hallelujah. Thank you, Jesus. یسوع کے نام میں آمین، آمین. Praise the Lord. Praise the Lord. آمین، آمین. یسوع کے قادر نام میں کی سلامتی ہو. خدا ان کی شکر گزار ہیں اس مبارک وقت کے لیے اور خدا ان کی اس بوجھ کے لیے جو خدا نے میرے دل میں رکھا اور اس کام کو کرنے کے لیے کہ ہم اس اخیر زمانہ کے اندر جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت کی کلیسیا کے پیغام کو ہم جانیں. تو جو یہودا کا خط ہے میرے عزیزو، ہم اس کو جانتے اور سیکھتے ہیں. جب اس کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخیر زمانہ کو لکھا گیا خط ہے. اور اخیر زمانہ کا مطلب ہے جہاں پر جن کے اوپر وقت کا خاتمہ ہو. تو ہم ایک روایتی گروپ نہیں ہیں. یہ بات آپ اپنے پورے ایمان سے اپنے دل میں رکھیں کہ ہم ایک روایتی لوگ نہیں ہیں، یا روایتاً نہیں ہم خدا کی عبادت کر رہے، بلکہ ہم ایک خاص موقع اور وقت کی جنگ میں ہیں. اور بے شک یہ ایک تاریکی کا دور ہے اور ایک تنگی کا وقت ہے، لیکن خدا نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے اس وقت میں رکھا ہے. میں آج کلام کے اگلے حصہ میں، یعنی اس چیپٹر کے اگلے حصہ میں جانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب کھولیں جن کے پاس کتاب مقدس ہے، اور میں وہاں سے کچھ باتیں پڑھنا چاہوں گا. اور یہ باتیں وہی ہیں جو یہودا کے خط میں ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو پولس رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. بالکل سملر چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو پولس واضح کرتے ہیں اور وہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ باتیں کلیسیا کے بارے میں ہیں. کیونکہ آج بشپ رائٹ جب کلام سنا رہے تھے تو وہ چیز جو انہوں نے فروری کے مہینے 2022 کے بارے میں بتائی، مجھے نہیں، میں نے اس سے پہلے یہ بوجھ ان سے نہیں سنا، لیکن میں نے خود اپنی خدمت کے اندر اس بوجھ کو گزرے سالوں میں بہت شدت سے محسوس کیا کہ مجھے سالوں سے، آپ نے سنا ہوگا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ہی جیسی فکر ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نجات پائی ہے، ان کی جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ جو ایماندار ہیں یا نجات پائے ہوئے شخص ہیں وہ کسی خطرے سے دوچار نہیں ہیں، ان کی نجات خطرے میں نہیں ہے، تو یہ صرف ایک ایسا خیال ہے جس کو ایک خیال کی طرح ہی سوچا جا سکتا ہے اور ایک غلطی کی طرح کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس بات میں کوئی بھی حقیقت اور صداقت نہیں ہے. تو میں پہلے بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم ہیں وہ اخیر زمانہ کے لوگ ہیں، اور اخیر زمانہ کے کہنا چاہیے آخری حصہ کے صرف ایک ہی آیت اس کو اگر پڑھ لی جائے تو میرے خیال میں بڑی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی 11ویں آیت. کچھ باتیں ہوئی ہیں، واقعہ، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر میرے پاس وقت بچا تو میں بھی واپس ان پہ آؤں گا. 11ویں آیت میں لکھا ہے، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئیں. اوپر سٹوری ہے وہ لوگ جو مصر سے نکلے تھے اس قوم کی، اور ان بخششوں کی جو خدا نے ان پر جاری رکھیں 40 سال، لیکن ان کا رویہ بالکل الگ رہا، اور نتیجتاً 20 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے سب لوگ بیابان میں مر مٹے. 11ویں آیت کہتی ہے، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. لیکن انگلش اس کو اخیر زمانہ کے لوگوں کو اور واضح کر کے لکھتی ہے.
کنگ جیمز ورژن میں یوں لکھا ہے, Now all these things happened unto them for an sample, یعنی کہ ایگزامپل کے لیے, and they are written for our admonition, ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی, upon whom the ends of the world are come, جن کے اوپر جو زمانے ہیں, جو دنیا ہے, اس کی آخرت ہو رہی ہے, دنیا کی آخری, اینڈز آف دا ورلڈ. تو آخری زمانہ تھوڑا سا لمبا لگتا ہے ٹائم, لیکن جب آپ کسی چیز کا اینڈ کہتے ہیں نا, دی اینڈ, تو دی اینڈ کا مطلب ہوتا تھا کبھی کہ اب اپنے اپنے گھروں کو جائے. تو جو دی اینڈ ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اینڈ کے لوگ ہیں. یہ ہمارے لیے لکھی گئیں, 2000 سال پہلے یہ باتیں لکھی گئیں ہمارے لیے. گو کہ اس وقت سے ان کی منادی ہو رہی ہے, کرنتھیوں کا خط 2000 سال سے موجود ہے تقریباً, لیکن شاید اس وقت کے لوگوں کو اس کا اندازہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا جس طرح ہمیں ہو رہا ہے, کہ کیا خدا کی جو مرضی ہے یا جو خدا کی پلاننگ ہے وہ. ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں, افسیوں 2 باب. ہاللیلویا, خدا تیرا شکر ہو, آپ روح میں میرے لیے دعا کرتے رہیں میری کمزوری کے لیے, کہ خدا مند اس پر مجھے غلبہ دے, اور میرا ایمان ایسا ہی خدا مند کر رہا ہے. اور 2 باب میں لکھا ہے, ہاللیلویا, خدا مند کا شکر ہو. 8ویں آیت پڑھنے لگا ہوں, 2 باب کی 8ویں آیت. لکھا ہے 2 باب کی 8ویں آیت میں, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, خدا کی بخشش. اب یہاں تک تو بات یوں لگتی ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا فضل سے. آگے کیا لکھا ہے, اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. لیکن 10ویں آیت اصل بات, یہ میں نے آج پہلی دفعہ اس پہ غور کیا ہے اسٹڈی لیتے ہوئے, کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. تو جو ہم 8ویں اور 9ویں آیت میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی جینے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ خدا کے فضل سے سب کچھ ہو گیا ہے ہمارے لیے اور ہم ڈن ہیں, یہ ہمارے جدھر ہم رہتے ہیں یہ وہاں کی ٹرم ہے ڈن. یہ ورڈ ڈن اکثر بولتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کسی کام کا یا کسی سچویشن کا ختم ہو جانا. تو یہ آخری ورڈ, یعنی کہ فل سٹاپ لگانے کے لیے ورڈ ڈن بولتے ہیں, تو وہ اسی طرح مجھ سے بولا گیا, مجھے معاف کیجیے. تو جو 8ویں اور 9ویں آیت ہے وہ ہمیں ایک اور ویو دیتی ہے نجات کا, کہ یہ ہمیں فضل سے ملی ہے, خدا نے سب کچھ کیا ہے. اوکے, لیکن جو ورس 10 ہے, 10ویں آیت ہے, وہ ہم کو فارغ بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو اس اوپر کی 2 آیتوں پہ سیلیبریٹ کرتے رہے. نو, خداوند نے ہم خداوند کی کاراگری ہیں اور خاص کام کرنے کے لیے مخلوق ہوئے, اور سوچیں کہ وہ خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیے تھے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. خدا کا کوئی ماضی نہیں, خدا کا کوئی مستقبل نہیں. میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے خدا آج کی شام مجھے کیلیفورنیا میں دیکھ رہا تھا کہ میں ایک بائبل اسٹڈی لے رہا ہوں, کیونکہ یہ دونوں میٹنگز خدا کے بوجھ سے کی گئی ہیں. ان کی جگہ, ان کی لوکیشن خدا پہلے سے بتا چکا ہے, اور اسپیشلی یہ دونوں دن کی ایسی میٹنگز ہیں جو بشپ رائٹ کی
سپرویژن میں ہے، یعنی کہ ان کے نالج میں، ان کی پریئر کے اندر. تو لیکن یہ میٹنگ خدا کب جانتا تھا؟ جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب میرے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب ان کے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب آدم اور حوا بھی نہیں بنے تھے، تب خدا یہ شام جانتا تھا کہ کیا ہوگا اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا. خدا جانتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ میں جب وہ کام کسی وقت جس کے لیے خدا مجھے معاف کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خدا کا رحم. کہ اگر آج میں یہ میٹنگ نہ کرتا، سم ہاؤ ابلیس کی کوشش تھی کہ اس کو مجھے روکے، مجھے ادھر ادھر چیزوں کے اندر الجھائے کہ میں اسے نہ کروں. میں آپ کو ٹرولی کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن بہت اسپیشلی آدھا دن جو ہے، اگلا آدھا دن جو ہے وہ بہت میرے لیے ہارڈ ایموشنلی گزرا ہے. لیکن اگر میں نہ کرتا تو خدا کیا کرتا؟ مجھے ایک بات پتہ ہے، میں جب اس میٹنگ کو نہ کر کے میں توبہ کرتا کہ خدا اگر آج کے دن میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی مجھے معاف کر، تو خدا مجھے معاف کرتا، اس کے بیٹے کا لہو مجھے دھوتا، وہ مجھے اٹھا کھڑا کرتا. لیکن آپ خدا کے انتظار کی انتہا دیکھیں کہ کہاں خدا ہزاروں سال یا انکاؤنٹڈ ایئر بیک اپنے تصور میں جب اس نے ایک انسان کو کریٹ کرنا شروع کیا تو اس کے بارے میں سوچا، اس کا کام مقرر کیا، اور عین اس کام کے وقت اس بندے نے وہ کام نہیں کیا. آپ اس انتظار اور اس تکلیف کا اندازہ لگائیں. ہم انسان ہوتے ہوئے جب کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں، اور یاد رکھیں خدا بھی افسوس کرتا ہے. کیا یسایہ میں نہیں لکھا کہ میں نے اچھی سے اچھی تاکیں لگائیں، پھر اس میں کھٹے انگور، اور میں نے انتظار کیا، پھر اس میں کھٹے انگور کیوں آئے؟ کیا خدا انتظار نہیں کرتا ہمارا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا انتظار کرتا ہے اچھے پھلوں کے لیے، یا پھل ڈھونڈنے آتا ہے، تو کیوں پھل ڈھونڈنے آتا ہے؟ کیا مقصد ہے پھل ڈھونڈنے کا؟ اس کا مطلب ہے خدا کو ایک امید ہے مجھ سے. لیکن اگر میں اس کام کو نہیں کر رہا تو ایک سرٹن ٹائم تک خدا اس کی برداشت کر کے مجھے معاف کر رہے ہیں. لیکن ایک ایسا بھی ٹائم آتا ہے جب خدا کہتا ہے کہ میں اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں ہر سال، نہیں لگ رہا اس کو پھل، شاید وہاں 3 یا 4 سال کا ذکر ہے کہ میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، تو اس کو کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. اور پھر بڑی الارمنگ سچویشن جو ہے وہ عبرانیوں کا مصنف 6 باب میں دیتا ہے کہ جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے، اگر وہ گمراہ ہو جائیں، برگشتہ ہو جائیں، وہاں لفظ لکھا ہے، تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا انسان نجات پانے کے بعد کیا اپنے ایمان کی حالت میں وہاں تک جا سکتا ہے کہ جہاں اس کو نیا بنانا ناممکن ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھ دوں. عبرانیوں 6 باب اور اس کی 4 آیت. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور القدس میں شریک ہو گئے، اس کا مطلب نجات پا لی نا، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. تو اگر یہ چیک اینڈ بیلنس خدا نے رکھا ہوا ہے تو کیا پوری کلاس کو الرٹ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کسی کلاس میں، کیونکہ میں تو ٹیچر ہوں، گھما پھرا کے میں کلاس کی اور یہی مثالیں زیادہ تر دیتا رہا ہوں. اب تو خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے بھول بھلا ہی دیا ہے کہ میں ٹیچر بھی کبھی تھا.
تو اگر کچھ لوگوں کا پتہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہونا ہے تو کیا پوری کلاس کو الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں کہ کیا مجھ سمیت کیا ہمیں سوچنا نہیں ہے کہ میں نے اونٹ کٹارے نہیں اگانے, میں نے اس سبزی کو کارآمد کو اگانا ہے جس کی مجھ میں کاشت کی گئی ہے, اور میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ میں خدا کے کلام پر عمل نہ کروں. کلام پر عمل کرنا میری ضرورت ہے. اور کلام آج میں دیکھتا ہوں, آج میں جب اپنی پرسنل اسٹڈی کر رہا تھا اور وہ والی اسٹڈی بھی کر رہا تھا جو ہمیں سسٹر عروج نے پرنٹ کر کے دی ہے, تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے بے حد. اور میں اس میں کچھ آیتیں ڈھونڈ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری سچویشن ہے ہماری زندگی کی, روحانی زندگی کی. میں آج جب 5واں باب پڑھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے اس میں نوٹس ٹرانسفر نہیں ہوئے, اینی وے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ ہم متی 5 باب کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہمیں ایسا ایک ترتیب کلام کی ملتی ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں خدا کا کام ہر قیمت پر کرنا ہے. اگر ان آیتوں کو, وہ میری ایک طرح سے ایک پسندیدہ آیتیں ہیں, تو میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ کھولیں متی 5 باب. اس کو آپ کو تو کئیوں کو زبانی یاد ہوگی جو میں نے آیت پڑھنی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ وہ کھولیں کیونکہ مجھے وہ آیت نمبر یاد نہیں ہے, وہ میری پسند کی ہیں. 17ویں آیت ہے. تو آج اس کی جو آخری پارٹ ہے نا, اس پر میں نے پہلی دفعہ غور کیا. اتنی دفعہ اس کو کوٹ کرنے کے باوجود اس کی ایک آیت پر غور آج پہلی دفعہ کیا ہے. لکھا ہے 17ویں آیت میں لکھا ہے, یہ نہ سمجھو میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک وہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے. پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا, بڑے غور سے صرف اس کو سننا ہے آپ نے اور پڑھنا ہے اگر پڑھ رہے ہیں تو. پس جو کہ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا, وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو اس پر عمل کرے گا, نمبر 1, اور ان کی تعلیم دے گا, وہ اس کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. نمبر 2, 20 منٹ کہتی ہے, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. اب فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے ہماری راست بازی کیسے بڑی ہوگی؟ جس بھی حکم پر عمل کرنا ہے وہ اس کی تعلیم دینی. ارے ہم تو پادری نہیں ہیں, ارے ہم تو پادری کے بچے نہیں ہیں تو پادرانی نہیں ہو. نو, آپ کو خدا کے کلام کا کوئی حکم ملا ہے, آپ نے ایگزیکٹلی ویسے ہی عمل کیا, اب اس کی تعلیم دیں. آپ کو کچھ نہیں سکھانا جو آپ کو کرنا نہیں آتا. جو چیز آتی ہو اس کے لیے تو ایجوکیشن نہیں چاہیے ہوتی نا. کون جس کو کوئی کام کرنا آتا ہے اس کو سکھانے میں کوئی کہے گا کہ میں کیسے سکھاؤں, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نے تو سیمنری نہیں کی. آپ خدا کی ترتیب تو دیکھیں. اچھا آپ کہتے ہیں نہیں میں عمل کر رہا ہوں, میں نے تعلیم نہیں دینی. آپ اس آیت 20ویں آیت کی آخری 15 ورڈز پڑھیں صرف, وہاں پر کیا لکھا ہے. اگر میں کاؤنٹ کر کے نہیں پڑھ رہا, میں ویسے پڑھنے لگا, اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوگے. وہ کس بات میں مار کھا رہے تھے؟ عمل میں. لیکن اگر ایک ایماندار عمل کر رہا ہے کلام پر
اور وہ اس کو سکھا نہیں رہا، وہ مت خیال کرے کہ میں فریسی سے اچھا ہوں کیونکہ میں ایٹ لیسٹ عمل کر رہا ہوں. نو، ہماری راست بازی اگر فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہے، ہم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. یہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ عمل کر رہے ہیں تو کافی ہے. نو، عمل آپ تب کریں گے جب سکھائیں گے بھی، کیونکہ خداوند کا حکم ماننا نہیں ہے، مان کر سکھانا ہے. اگر ہم کوئی حکم خدا کا آدھا مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 0 نمبر لے رہے ہیں. جب آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے تو کتنے نمبر ہوں گے ہمارے؟ 0. لیکن کیا ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرتے وقت اگر ہم نے ریئلی اس پر عمل کیا ہے، کیا ہمارے دل میں یہ بوجھ ہے کہ کاش کوئی آدمی ملے، کاش کوئی بھائی ملے، بہن ملے جس کو یہ حکم میں آگے بتا سکوں کہ اس کو ماننے کا اجر بڑا ہے؟ میں نے خدا کے کلام کے اس حصے پر عمل کیا ہے، خدا نے مجھے یہ برکت دی ہے. اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل نہ کریں بلکہ اس کے کلام کے گواہ بن جائیں کہ بھائی جو لکھا ہے ایسا ہی ہے. جیسے ایوب 5 باب میں لکھا ہے، ہم نے اس کی تحقیق کی ہے، بات یوں ہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی صرف عمل ہی نہیں کیا، اب گواہی بھی دے سکتے ہیں. تحقیق کی ہے، بات یوں ہی ہے. آپ کلام کی کسی بھی آیت کو پکڑ لیں، الٹیمیٹلی آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ بات یوں ہی ہے. کوئی بھی حکم خدا کا اٹھا لیں، کوئی خدا کا وعدہ اٹھا لیں، خدا کیا سننا چاہتا ہے؟ بات دراصل یوں ہی ہے. پریز دی لارڈ. بات دراصل یوں ہی ہے. توبہ کریں، بپتسمہ لیں یسوع نام میں گناہوں کی معافی کا، پاک روح پائیں، آپ نئی پیدائش کا جنم پائیں گے. ویسے بات دراصل یوں ہی ہے. مجھے تو کوئی نہیں منا سکتا کہ میرے گناہ یسوع نام میں نہیں دھلے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں ایک دفعہ کلام سناتے کہہ رہا تھا کہ میں جس جگہ پر کلام سنا رہا ہوں نا، اگر یہاں پر کوئی ایکسپرٹ آ جائے اور کہے بھائی یار جس کمرے میں آپ کلام سنا رہی ہیں آکسیجن کی کمی ہے، میں تھوڑی دیر سوچوں گا، میں کہوں گا بھائی جی پاسبل ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں. لیکن اگر کوئی 10 بندے آ جائیں اور مجھے کہیں بھائی جی جہاں آپ خدا کا نام لے رہے ہیں وہاں پر خداوند کی پریزنس نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے وعدہ کرنے والے پر بھروسہ ہے، آکسیجن لیول سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے وہاں ان کے بیچ میں ہوں. اور اگلی بات، خدا تو ہر وقت ہر جگہ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں خدا نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی جگہ خدا نہیں ہے؟ خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. خدا یہ خدا کا ظہور ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمارے قریب آتا ہے. یہ جو ٹرم ہے یہ صرف اس کے ظہور کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم اس کی پریزنس کو تھکلی فیل کریں. ورنہ اگر خدا پر چھوڑا جائے گا تو ہر جگہ ہے. کیا خدا، جو لوگ خدا کی پرواہ نہیں کرتے، کیا خدا کو ان کا پتہ نہیں ہے؟ خدا کو ان کا بھی پتہ ہے. اور نتنیل تو حیران ہی رہ گیا، تو مجھے کب سے جانتا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ خدا نے یسوع نے کہا اس سے پہلے کہ تو اس سے بات کرتا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا، میں نے تجھے دیکھا. اور یہاں پر بھی جو پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کے اندر لکھا ہے، وہاں پر انہوں نے ترجمہ کرنے والوں نے تھوڑا سا زیادتی کی ہے کہ انہوں نے لفظ مسیح کو خداوند لکھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھتا ہوں، اگر مجھے وہ آیت مل گئی تو پہلے واپس سے آتا ہوں، میرے دل میں وہ آیا ہے تو اس کو واپس آتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب. ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر ہو. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر. جی 9ویں آیت لکھا، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. اب آپ کو آرام سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ کرنے میں کرائسٹ کا ترجمہ مسیح کیوں نہیں کیا گیا. آپ کو ترجمہ کرنے والوں کی ذہنیت سمجھ آئے گی کہ دراصل وہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ دور مسیح کا نہیں ہے، مسیح دنیا میں ہے نہیں، ہم مسیح کو نہیں آزما سکتے.
وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ریجنل ورڈ تھا اس کا ترجمہ، اب آپ کہیں گے اس کو خداوند میں لکھنے میں کیا حرج ہے؟ بہت حرج ہے۔ کرائسٹ کا مطلب جہاں بھی ہے خدا کا بیٹا ہے، کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح، مسیح کا مطلب ہے خدا کا بیٹا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں خدا کا بیٹا ورڈ یوز کریں گے تو آپ وہ خدا ہے۔ یس آف کورس خدا کا بیٹا خدا ہے، لیکن اس کی جگہ رول قدس نے بنائی ہے کہ کہاں اس کو مسیح کی طرح پیش کرنا ہے، کہاں اس کو خداوند کی طرح پیش کرنا ہے۔ یہ ترجمہ کرنے والا نہیں فیصلہ کر سکتا، نہ پاسٹر ایرک کر سکتا ہے کہ اس نے خداوند کب بولنا ہے اور مسیح کب بولنا ہے۔ نو، یہ رول قدس ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ ویسے ایک سائیڈ نوٹ کی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لفظوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے نالج کے لیے۔ لیکن جو یہودا کا خط ہے، ہم اپنے مضمون پر آتے ہیں، وہاں پر جو ہمیں تصویر ملتی ہے اگلی آیتوں کی، وہ خادموں کی ہے۔ جو جہاں پر آج ہم پہنچے ہیں 12ویں آیت میں، وہ خادموں کے بارے میں لکھا گیا کہ خادم جو ہیں کلیسیا میں جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، یعنی کہ ہم سب کیسے ہوں گے۔ خادم سے مطلب اب خادم ہی لیں، اب سب خادم ہیں۔ لکھا ہے جی، میں پڑھ رہا ہوں 12ویں آیت میں لکھا ہے، یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں۔ چرواہے کا مطلب ہوتا ہے پاسٹر۔ یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہے، یہ پتجھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں، یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے اب تک تاریکی دھری ہے۔ ان ساری آیتوں کا ایک مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم میں، خدا کی مرضی میں اور خدا کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے یہ آوارہ گرد ستارے ہیں۔ آوارہ گرد ستارے کا مطلب یہاں پر یہ لیا جا سکتا ہے کہ ایسا ستارہ جو گھومتا پھرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو گلیکسیز ہیں، ہر ایک ستارہ یا جو یونیورس ہے اس کے اندر بہت سی گلیکسیز ہیں جو اپنے اپنے سسٹم کے اندر چل رہے ہیں۔ ایون کہ ہمارا جو سورج کا نظام ہے، جو ہمارے سیارے گھوم رہے ہیں اس کے گرد، جن میں سے زمین بھی ایک سیارہ ہے، یہ ایک نظام کے تحت گھوم رہے ہیں۔ آپ زمین کو آوارہ گرد سیارہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین ایک آوارہ گرد سیارہ ہے، نہیں، آوارہ گرد نہیں ہے۔ یہ اپنے محور کے اوپر گھوم رہی ہے اور یہ کبھی بھی اس کو جگہ کو چینج نہیں کر سکتی۔ اس کو جب چینج کیا گیا تو وہ تبدیلی آج تک سائنٹسٹ کے ذہن میں ہے کہ کچھ تبدیلی واقع آئی ہوئی تھی۔ اتنا زیادہ سٹرونگ خدا کا انتظام ہے کہ ہر چیز اپنے آرڈر میں چل رہی ہے، ہر چیز اپنے کنٹرول میں چل رہی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کے لیے سورج کے نکلنے کا اور غروب ہونے کا وقت پتہ ہے۔ آپ اپنے فون کی ایپ میں جائیں، آپ کو کتنے سال بعد کے بارے میں پتہ ہے سورج کب نکلنا ہے، سورج کب غروب ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو سسٹم ہے، آج سسٹم ہے، سائنس نے اس سسٹم سے کیلکولیٹ کر لیا کہ کب کب کیا ویریشنز آئیں گی سورج کے طلوع ہونے میں، سورج کے غروب ہونے میں۔ تو ہر چیز ایک انتظام کے تحت چل رہی ہے، لیکن کلیسیا کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو کسی ترتیب کو نہیں مانیں گے، وہ کسی ترتیب میں نہیں چلنا چاہیں گے، انکلوڈنگ خادم۔ تو یہ آخر زمانہ کی کلیسیا کی تصویر ہے، اور پالوس نے بتایا بھی، اگر آپ میرے ساتھ اعمال 20 باب میں آئیں، ذرا وہاں سے کچھ پڑھتے آئے تھے۔ اعمال 20 باب میں، پریز دی لارڈ، خدا ان کا شکر ہو، پریز دی لارڈ۔ اعمال 20 باب بولے میرے ساتھ، او خدا تیرا شکر ہو، پریز دی لارڈ، اور ہمارا سلمان، جی بالکل مجھے تو مل گیا۔ اعمال 20 باب کی 25ویں آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ 25 تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں۔ اعمال 20 باب کی تھوڑا شارٹ کرتے ہیں ابھی وقت کو بچانے کی خاطر۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔
17ویں آیت سے پڑھوں گا. لکھا اور اس نے میلیتیس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا. جب اس کے پاس آئے تو ان سے کہا تم خود جانتے ہو پہلے ہی دن سے میں نے آسیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں خداوند کی خدمت کرتا رہا. اور خدمت کرتا رہا 20ویں آیت. اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے. What a beautiful preaching this is. اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا گزرے. اب میں اس کو چھوڑتا ہوں، آپ اس کو بعد میں پڑھیے. میں نیچے آیتوں میں آنا چاہ رہا ہوں. 25ویں آیت میں لکھا اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے. پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا. پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا. یہ مجھے کہا گیا ہے تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا. اور یہاں پر لفظ خدا لکھا ہوا ہے اور انگلش میں گاڈ لکھا اور کیپیٹل جی لکھا ہے. خدا نے اپنے خون سے خریدا ہے. پس میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد یہ ابتدائی کلیسیا ہے. پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے بھی ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا. تو میرے عزیزو، اسی وقت پولس رسول نے آگاہ کیا تھا کہ کلیسیا کے اندر سے لوگ الٹی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جسم اور روح کی جنگ ہے یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. ہمارا جسم جو ہے ہمارے روح القدس پانے کے باوجود بھی آسانی سے ہار نہیں مانے گا. یہ اس کی رغبتیں اور اس کی خواہشیں ابھرتی ہی رہیں گی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ان کو دبایا تو جا سکتا ہے، ان کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے. جیسے غلطیوں کو پولس کہتے ہیں جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ جسم، اگر تم روح کی ہدایت سے چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو. انہوں نے